آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں شہداء اسلام آباد کی مظلومانہ شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرام اسلام فرماتے ہیں کہ فوق کل برن برن، ہر نیکی کے اوپر ایک اور نیکی ہے، لیکن شہادت سے بلندر کوئی دوسری نیکی نہیں ہے۔ خمینی ابو چکن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ شہداء شمع محفل بشریت ہستند۔ یہ بہت دقیق جملہ ہے ان کا کہ شہداء بشریت انسانیت کی محفل کی شمع ہے، ان سے روشنی ہے، ان سے ضیاء ہے، ان کے بغیر اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ شہید کا خون وہ قیمتی ترین خون ہے کہ جسے تلوار سے زیادہ طاقتور قرار دیا گیا۔ اس لیے کہ تلوار جسم کاٹتی، یہ شہید مرتضیٰ مطہری کا جملہ ہے۔ اپنی کتاب فلسفہ شہادت میں انہوں نے یہ تحریر کیا کہ شہید کا جسم، شہید کا خون تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ تلوار جسم کاٹتی ہے، لیکن شہید کے خون میں یہ طاقت ہے کہ وہ تاریخ کے رخ کو بدل دیتی۔ شہداء ہمارا سرمایہ ہے، اور یہ بھی شہید مرتضیٰ مطہری کا جملہ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی بھی معاشرے، مردہ معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے سب سے مؤثر ترین عامل شہید کا مقدس لہو ہے، خون ہے۔ شہادت حادثہ نہیں ہے، شہادت ایک آگاہانہ، ایک مقدس شعوری اور اختیاری راستہ ہے کہ شہید کا خون پھر پوری قوم اور ملت کو زندہ کر دیتا۔ جو کچھ ہوا اسلام آباد میں ہمیں اس پر افتخار ہے۔ یہ تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلام میں تشیع کا طرۂ امتیاز ہے۔ تشیع وہ قوت کہ جسے کبھی بھی میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ تشیع کا دشمن جب بھی حملہ کرے گا، پشت سے حملہ کرے گا، نماز کی حالت میں۔ شہید محراب امیر المومنین آپ پر بھی حالت نماز میں ضرب لگی، اور اس کے بعد طول تاریخ میں یہی منظر بار بار دہرایا گیا۔ یہ خود ان کی شکست خوردی اور ان کے ضعف اور ناتوانی اور کمزوری کی دلیل ہے کہ چھپ کے وار کرتے ہیں، بزدلانہ وار کرتے ہیں۔ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، ترلائی میں ہوا، نماز کے دوران 70 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ ہمیں اس پر افتخار ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ تشیع شہید پرور قوم ہے، اور مختلف چیزیں جو دیکھی گئیں واقعاً، جس طرح ثانیہ زہرا فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، اس موقع پر ایک نوجوان نے جو شہادت کا اور شجاعت کا بہترین کارنامہ انجام دیا، جیسی گولی کی آواز سنی تو فوراً سے نماز توڑی اور بھاگتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس خودکش حملہ آور سے لپٹ کر، یعنی وہ دروازے کے قریب پھٹا ہے، اگر وہ آگے وسط میں آ کے تو نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا۔
یہ مناظر، اور اس کے بعد وہاں پر جو آوازیں بلند ہوئی اس دوران، یہ سارے مناظر آپ نے دیکھے. یہاں تک کہ جب شہیدوں کو پیمز ہاسپٹل میں منتقل کیا جا رہا تھا، تکلیف دہ مناظر تھے. میں نے خود، چونکہ میں لاہور میں تھا، موجود نہیں تھا، لیکن احباب موجود تھے برابر، آپ بھی سب چیزیں دیکھ رہے تھے. اتنی زیادہ لاشیں تھیں اور اتنے زیادہ زخمی تھے افراد کہ بستر نہیں رہے تھے، بینچوں کے اوپر لٹایا گیا تھا، اور بڑی تعداد میں 20 افراد ان کو زخمی ہیں، شہید ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. اور مسلسل اور خوبصورت جو چیز دیکھنے میں آئی، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے علماء، آپ خود، آپ کی کوششیں، کاوشیں کہ آپ خود، دشمن مسلسل آپ کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی اس کی کوشش اور سازش کا حصہ نہیں بنے. 1400 سالوں سے ہم پر دہشت گردی مسلط ہوئی، ہمیں نماز کی حالت میں مارا گیا، ہماری مسجدوں میں بم دھماکے ہوئے. تاریخ اسلام اور خود تاریخ پاکستان میں دیکھ لیجئے، کسی اہل تسنن کی، خواہ وہ بریلوی ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، ان کی مسجد میں کبھی بم پھٹا ہو نہیں. یہ ہماری تربیت ہوئی ہے، اسی تربیت کا اثر ہے. خود آپ دیکھ لیں، پیمز ہاسپٹل میں مسلسل لوگ ہزاروں کی تعداد میں جوق در جوق جمع ہو رہے تھے. ہر زبان پر لبیک یا حسین کا نعرہ تھا. لبیک یا حسین، یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لیکن ایک معمولی ایسی کمزوری، کہیں پر انسانی اور اخلاقی قدروں سے نیچے آ کے کوئی ایسا لفظ کسی زبان سے نہیں سنا گیا. آپ دیکھ لیں، باپ بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہے، بھائی بھائی کی لاش اٹھا رہا ہے، عزیز اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، ٹکڑے چن رہے ہیں، لیکن زبانوں پر کوئی ایسا ناشائستہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی ایسا لفظ نہیں. بس یہی پوچھ رہے تھے، مگر کیا نماز پڑھنا جرم ہے؟ سجدہ کرنا جرم ہے؟ یہ مسلسل تربیت کا نتیجہ ہے. اور خود آپ کا یہ کردار ہے، اس ملک میں آپ کا یہ عظیم کردار ہے کہ ہاسپٹل میں جب افراد جمع ہو رہے تھے، جہاں پر مومنین جمع ہو رہے تھے، اہل تشیع کے پیروکار جمع ہو رہے تھے، وہاں پر حنفی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہ بھی آ رہے تھے. اور جو خوبصورت مناظر دیکھے جا رہے تھے کہ پہلے ہی دن جب ایمرجنسی نافذ کی گئی، اعلان کیا گیا علماء کی طرف سے، قائدین کی طرف سے، آپ کے ذمہ داران کی طرف سے، تو قطار اندر قطار تانتا بن گیا، لائنیں لگ گئیں. یہاں تک کہ پہلے ہی دن انہیں کہنا پڑا کہ اب خون بہت اضافی ہو گیا ہاسپٹل میں، ہمارے پاس سٹور کرنے کے لیے اب مزید گنجائش نہیں ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے. اور یہ بھی ایک پہلو ہے کہ وہ جو خون دے رہے تھے افراد، وہ سب اہل تشیع نہیں تھے، ان میں اہل تسنن افراد بڑی تعداد میں موجود تھے. آپ نے اپنے عمل سے اس ملک میں دہشت گردی کو شکست دی. یہ حادثہ نہیں تھا، اس میں بہت حسن ہے. یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ شہادتیں، ہمیں اس پر افتخار ہے. حادثہ وہ تھا جو اسی دوران اور اس کے چند گھنٹے بعد اسی صوبے کے دارالخلافہ میں دیکھا جا رہا تھا، جہاں پر اسی حکومت کی، جن کے افراد تک یہ باتیں پہنچ چکی تھی کہ کیا ہوا اسلام آباد، اور وہ رقص کر رہے تھے، وہ ڈھول کی تاپ پر ناچ رہے تھے، پتنگ بازی کر رہے تھے، قہقے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے. ان کے وزراء، یہ تکلیف دہ تھا. اور پھر آئے تعزیت کے لیے نہیں، دل جوئی کے لیے نہیں. ایسا نہیں کہ لاشوں کو زمین سے اٹھا کر ان کے لیے کوئی بستر فراہم کیا جائے. میں نے خود یہ مناظر دیکھے. آپ کے شہر چکوال میں ایک جوان سال ایک مومن کے بیٹے کی جب لاش پہنچی تو ایک میلے پرانے کارپیٹ میں لپیٹ کر ٹکڑوں کی شکل میں پہنچائی گئی. وہ آپ لاش بھیجیں، مگر کسی گھر والوں تک، باپ تک ایسے اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ مشکل تھی.
کہ ذمہ داران، یہ وزیر، یہ خواص، یہ آفیسرز وہ دلجوئی کے لیے نہیں آئے، تسلی کے لیے نہیں آئے، تشفی کے لیے نہیں آئے، تعزیت کے لیے نہیں آئے، اشکشوئی کے لیے نہیں آئے، بلکہ آ کر مسلسل ایک ہی کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ جنازے جلدی جلدی اپنے آبائی مقامات تک پہنچیں، فوراً سے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، ان کی تدفین ہو جائے، اس لیے کہ دشمن جانتا ہے کہ شہید کے خون کی طاقت اور اثر کیا ہے۔ وہ جنازے کے جو انفرادی طور پر مختلف شہروں اور دیہاتوں میں ادا کیے گئے، اگر وہ تمام جنازے اسی دارالخلافہ میں، اسی اسلام آباد کسی بڑی شاہراہ پر سب کے سب ایک ساتھ یہ جنازے رکھ کر پوری قوم اور پوری قوم کی نمائندگی ملک بھر سے جمع ہو کے، اس کا اثر بہت عجیب تھا۔ دشمن اسی اثر سے خوفزدہ تھا، اس لیے مسلسل کوشش ہو رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے پہنچائے جائیں آبائی علاقوں تک۔ اور اس سے بھی بڑا، یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے، اس سے بھی بڑا ظلم یہ تھا کہ خود انہی شہداء کے وارث بعض افراد صاحب دستار، وہ اپنی زبان سے اس قدر رقیق جملے کہ جو واقعاً تکلیف دہ ہیں، وہ حادثہ ہے اور وہ بہت تکلیف دہ حادثہ ہے کہ ہم لاشوں پر سیاست نہیں کرتے، ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ روح تشیع سے یہ جملہ اس درجہ منافات رکھتا ہے، اور ظلم یہ کہ کسی صاحب دستار کی زبان سے ایسا جملہ ادا ہو، کیونکہ دائیں بائیں ایک دو وزیر کھڑے ہیں، کچھ پولیس آفیسر کھڑے ہیں، اور ظاہر ہے انسان یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ میں خود بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں، ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اور اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اتنے علماء کے سامنے میں لب کشائی کروں، وہ میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ 2005 میں قم سے کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد جب آیا وہاں ایک دینی درسگاہ میں، تو 2007 کا میں واقعہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ وہاں لاہور کے ایک علاقے میں ایک مومن آئے، وہاں میں نے اسی وقت تھوڑی تھوڑی مجلس وغیرہ پڑھنا شروع کی، اور کچھ مومنین آشنا ہوئے، ان کے جلوس کا مسئلہ تھا کہ پچھلے 30-40 سالوں سے ہر سال وہ جلوس نکالتے تھے، اور اس دفعہ ان کے لیے انتظامیہ نے کچھ مشکلات کھڑی کی۔ کسی نے ان سے کہا کہ ادھر اگر یہ صاحب ہیں ان کے پاس چلے جائیں، ممکن ہے یہ آپ کی اس سلسلے میں مدد کریں۔ کچھ طلباء تھے ہمارے، کچھ باقی احباب ہو، جب انہوں نے کہا کہ یہ میری مشکل ہے، مسئلہ اتنے سالوں سے میرا حق ہے، میں باقی علماء کے پاس گیا نہیں، میرے لیے آپ ساتھ دیجیے۔ میں نے اور 2-3 دوست ہیں، ہم نے کہا اگر آپ ثابت قدم رہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ آپ کا حق ہے۔ یہاں تک کہ پھر پریس کانفرنس کی اور وعدہ کیا کہ کسی بھی صورت میں کل جلوس نکلے گا، اور جب ساعت موعود، وقت موعود آیا، اور کچھ ISO کے جوان تھے اور کچھ مدرسے کے طالب علم اور ساتھ میں ہم پہنچے جب، تو میں نے اسی لمحے وہ تیور دیکھے۔ وہ جو بانی مجلس تھے، جو وہ 30-40 سال سے جہاں پر جلوس باقاعدہ سے نکل رہا تھا، وہ ان کے دائیں بائیں اسی طرح سے کوئی پولیس کے 1-2 آفیسر تھے، اور وہ جس طرح سے ان کے ساتھ بڑی تواضع کے ساتھ پیش آ رہے تھے، تو میں متوجہ ہو گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ صاحب آئے اور شکریہ ادا کیا کہ آپ زحمت نہ کریں، مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس سال جلوس نہ نکالیں، پھر ہم آپ کو باقاعدہ طور پر اس کی لائسنس دے دیں گے، اجازت دے دیں گے، بس اس دفعہ آپ اس کو کینسل کریں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم چلے جاتے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا، آج اگر آپ نے جلوس نہ نکالا تو پھر دوبارہ کبھی زندگی میں جلوس نہیں نکال پائیں۔ اس نے کہا یہ کیسی بات کرنے آپ، انہوں نے مجھ سے یقین دہانی کی ہے، وعدہ کیا، لیکن وہ 2007 اور آج 2025 ہے، آج تک وہ جلوس نہیں نکال پائے۔ محض یہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو آخرت کے بدلے میں اپنی دنیا کو بیچتا ہے، دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت کو بیچتا ہے۔ اور پھر جملہ ارشاد فرمایا اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچتا ہے۔ یہ بہت عجیب ہے، یہ منظر بہت تکلیف دہ تھا
کہ مثلاً چند وزراء کے ساتھ اور چند افسروں کے ساتھ تعلق استوار ہو جائے، کچھ دن کے لیے ہمیں رے کی گندم کھانا مل جائے، اور پھر کہا کہ ہم شہیدوں کے خون پہ سیاست نہیں کرتے. یہ بہت زہریلا اور بہت تکلیف دہ جملہ ہے. میں اس طرح سے کبھی بات نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں، لیکن اس جملے کی اتنی تکلیف تھی جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی. اب سوچئے کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے. اس کا مطلب کربلا کے اسیروں کو بالکل لفظی لینے چاہیے تو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، کربلا محو ہو جاتی. مردہ یزید کو مردہ آباد کہنا یہ زینبیت نہیں ہے. زندہ یزیدوں کا تعقب کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا یہ تشیع جس اساس پہ کھڑی ہے، روح تشیع ہی تو احتجاج ہے. روح تشیع تو خود شہیدوں کے خون کا پیغام قیامت تک لے کے چلنا ہے. پھر تو آپ یہ سینہ زنی چھوڑ دیجئے، گلی کوچے میں جو نکل کے ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کربلا کے شہیدوں پہ سیاست کر رہے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. سیاست ہے یہ طے کرنا ہے کہ کون سی سیاست، سیاست علوی یا سیاست معاویہ. ہم جو ان لاشوں پہ سیاست کرنا چاہ رہے تھے یہ سیاست علوی ہے، لیکن جو آپ کر گئے یہ سیاست معاویہ ہے. ہم قوم کے لیے ان شہیدوں کے خون کو اجاگر کرنا چاہ رہے تھے، آپ نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے، وہ بھی حقیر ترین معمولی ترین ایک دنیاوی فائدے کے لیے، معمولی مفاد کے لیے، معمولی تعلق کے لیے، چھوٹے موٹے کسی مفاد کے حصول کے لیے آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا. واقعاً اس کا اثر بہت عجیب ہوتا. ہمارے پاس جو مکتب ہے اور درسگاہ ہے اور جو پیغام ہے، شہید کے خون کی اہمیت اور اس کا اثر کس طرح سے یہ پورے سماج اور پورے معاشرے کے پاس امانت ہے، سرمایہ ہے. اس سرمایہ کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے ثانیہ زہرا نے بتایا. یہاں پہ بھی فوراً آپ دیکھیں کس طرح سے، یعنی بسنت چل رہی ہے، بسنت چل رہی ہے، اور کسی نے کہا ہم تو بھائی یہ دشمن کی سازش ہے، ہم تو سیلیبریشن کریں گے. یہ وزیر، ایک وزیر کی زبان سے ایسے جملے جاری ہو رہے ہیں. اور پھر ایسی تکلیف دہ باتیں، یعنی جو آپ کے ڈپٹی کمشنر ہے اسلام آباد کا، اس نے جو ٹویٹ کیے وہ آپ دیکھیں، کہاں اتنی ہلاکتیں ہو گئی، پھر کہاں لقمہ اجل بن گئے، اور پھر اس کے اوپر پریشر کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، 31 مرے، فوراً سے وہ ڈیلیٹ کروا دی گئی اس سے. دشمن خوفزدہ تھا. یہاں تک کہ کسی ٹی وی چینل پر نہیں، یا کوئی ایک عام خاتون تھی، کوئی ایسی گلوکارہ تھی یا کسی ڈرامے میں کام کرنے والی خاتون، اس کے سامنے اینکر پرسن نے جا کے رکھا، آپ کو یہ بسنت اور یہ تہوار کیسا لگ رہا ہے؟ جیسے اس نے کہا کہ وہ تہوار اچھا ہے صاحب، لیکن میرا دل دکھی ہے جو مناظر دیکھ رہی ہوں، فوراً سے کہا کہ یہ آواز کٹ کے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس یہ قیمتی ترین اثاثہ، اس مکتب کی روح ہے، شہید کے خون کی یہ قطرات، ان کی ارزش، ان کی قیمت سمجھنی ہے. پوری قوم کو سراپا احتجاج بن جانا چاہیے. یہ بہت بڑا موقع تھا، لیکن اس سے کما حقہ استفادہ نہیں کیا گیا. شہیدوں کے خون سے کیسے استفادہ کیا جاتا ہے اور اس خون کو کس طرح سے تلوار میں ڈھالا جاتا ہے، یہ ثانیہ زہرا نے بتایا. حوادث اور مصائب اور مشکلات کے سمندر کو چیرتے ہوئے تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کر کے جب شام پہنچی، اور اس نے بھی چھپانا چاہا، پہلے تو فخر کر رہا تھا اور اسے اپنی فتح سمجھ رہا تھا، لیکن جیسی ثانیہ زہرا نے وہ ایک جملہ کا، پہلے مرحلے میں جب اس نے اپنے کفر کا اظہار کیا، مطمئن تھا جیت گیا ہے، کہا اے کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح سے میں نے اپنے
اجداد کے خون کا بدلہ محمد اور علی کی بیٹیوں سے لیا. اس جملے کے جواب میں ثانی زہرا نے کس مرحلے پر کیا کہا؟ عجیب جواب دیا. خطبہ شروع نہیں کیا ہے اس لیے کہ خطبہ شروع کرنے کا محل نہیں تھا. جیسے یہ جملہ کہا، پہلے مرحلے میں جو حاضرین تھے، جو مہمان تھے، جو گورنر تھے، جو سفیر تھے، جو دوسرے آس پڑوس سے آئے ہوئے تھے، ان پر اس شخص کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے کہ بظاہر یہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، براجمان ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ جو چند ٹکے کے آج 2 دن کے لیے وزیر ہے، پھر کل کہیں اور ہوگا، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ شہیدوں کے خون سے سودا کر رہے ہیں. ثانی زہرا نے سکھایا کہ طاغوت سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے. میرا سلام ہو ایک مجاہد عالم جو اسی موقع پہ پہنچو، کس دیدہ دلیری کے ساتھ، کس جرأت اور شجاعت کے ساتھ للکارا. یہ عالم کا کردار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ایسے افراد کے جو جنہیں معمور کیا گیا ہو ہم خون کے شہیدوں کے خون کی یہ منفی تجارت کی گئی ہے. یہ تکلیف دہ. شہید کے خون سے کیسے استفادہ کیا جاتا ہے. جیسے ہی یزید نے یہ جملہ کہا، ثانی زہرا نے خطبہ شروع نہیں کیا. فرمایا تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے، اتنا محترم بنا ہوا ہے، یہ سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے، لیکن سن یزید، تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، اتنا پست ہے، اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی. علی کی بیٹی تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھتی. ہم بھی نام نہاد وزیروں سے کہیں گے وہ تو 3 براعظموں کا حکمران تھا، تم تو کسی ایک صوبے کی ایک معمولی وزارت لے کے اکڑ رہے ہو اور توہین کر رہے ہو شہیدوں کے لہو سے. اور ایسے جملے کہ ہم تو اس طرح کی باتوں سے اپنی سیلیبریشن کو اور اپنی خوشی پہ متاثر نہیں ہونے دیں گے. نااہل ترین حکومت اور نااہل ترین ادارے اور نااہلی اس سے بڑی نااہلی ہوگی اگر ہم ایسے اداروں پر، ان اداروں کے افراد پر انحصار کریں. وہ آ کر ہمارا دفاع کریں گے، وہ ہماری عزاداریوں کو بچائیں گے، وہ ہمارے جلوسوں کی حفاظت کریں گے، وہ ہماری نمازوں کی حفاظت کریں گے، نمازیوں کی، عزاداروں کی، مسجدوں کی، امام بارگاہوں کی. نہ، ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. تراشست تیشے خود جادہ خیش زراہ دیگران رفتن حرام است. ان سے کوئی توقع نہیں ہے. یہ تماشائی یہ کس مقصد پہ، کس مرحلے پر آئیں گے. بس میرے عزیزوں، میں طویل سفر طے کر کے اور ایسی کیفیت میں کہ میں شاید شرمندہ ہوں، احباب نے کہا اور میں حاضر ہو گیا. میں چاہتا ہوں ان شہیدوں کا ذکر ہے. میں سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام غیرت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا ذکر کروں، چند باتیں ان سے کروں کہ ان شہداء کی ارواح خود اپنے سردار کا ذکر سنیں. ہمارے پاس نصاب خود کربلا ہے، ہمارے پاس نصاب خود عاشورہ ہے. شہیدوں کے خون سے کس طرح سے استفادہ کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کے پیغام کو پہنچایا جاتا ہے، کس طرح سے شہیدوں کے خون کی ترجمانی کی جاتی ہے. ثانی زہرا نے سکھایا. مصائب کے سمندر سے گزر کر ام المصائب جیسی گورنر ہاؤس میں پہنچی ہیں. آج عہدوں کو دیکھ کر 2-3 وردی والے پولیس افراد کو یا کسی وزیر کو دیکھ کر ہم فوراً سے اپنے ایمان کا سودا کریں، اپنے عقیدے کا سودا کریں معمولی منفعت کے لیے. کس مرحلے پہ کس طرح سے اپنے مکتب اور نظریے کی ترجمانی کی جاتی ہے ثانی زہرا نے بتایا. جیسے پہنچی عبید اللہ ابن مرجانہ کے دربار میں، یہ پہلے سے سوچ کے بیٹھا تھا، جو کہ بہت چرب زبان تھا، شاطر تھا، عیار تھا، شراب پی رہا تھا. ایسے میں جیسے ہی مخدرات عصمت و طہارت کو، ان اسرا کو امام سجاد کی ہمراہی میں اس کے دربار میں لایا گیا، دیکھتی اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مل کر کہہ کے لگائے، ہنسنے لگا. اور پھر وہ جملہ جو اس نے بہت دیر سے سوچا ہوا تھا
کہ جیسے یہ بیویاں بچے آئیں گے تو میں یہ بات پوچھوں گا، جب وہ جواب دینے پہ آئیں گے تو ہم سب مل کے ان کا مذاق اڑائیں گے، قہقے لگائیں گے، ہنسیں گے. اس لیے جیسے ہی، اور یہ کربلا ہے، کربلا نے ہمیں سکھایا یا علی کہ پورے روز عاشور میں آپ نے کہیں کوئی ایک روایت میرے علم میں نہیں گزری، علماء کرام تشریف فرمائے، کبھی سید الشہداء کو کسی شہید سے کہنا پڑے کہ یہ نہ کرنا، اس سے مجھے نقصان ہو جائے گا، اور اس سے کروڑ گنا زیادہ مشکل وہ ایک ایک لمحہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک طے کیا گیا. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سارے سفر میں ایک مرتبہ بھی قافلہ سالار علی زین العابدین اور ثانی زہرا کو کسی بی بی یا بچے سے یہ نہیں کہنا پڑا کہ ایسا کیوں کیا، اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا، یا ایسے سمجھایا ہو کہ نہ یہ نہ کیجیے گا. کربلا سے ہم نے کیا کیا سی، کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. مصائب اور حوادث کے سمندر سے گزر کر اتنی طمانینت ہے کہ سارے سفر میں کسی بچے کو یہ نہیں کہنا پڑا. تیاری میدان میں اترنے کے بعد نہیں کی جاتی ہے، تیاری کر کے میدان میں اترا جاتا ہے. ایسی قوم بنو جب پکارے جاؤ بیدار نظر آؤ. جیسی ثانی زہرا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، بھوکی پیاسی بیبیاں تمام تر مظالم اور مصائب کو برداشت کر کے، لیکن ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. فوراً سے ثانی زہرا کی گرد سب بیبیوں نے، بچوں نے حالہ بنایا، اپنے اپنے مقام پر کھڑی ہوئی. اور اب جیسی سوال کیا عبید اللہ ابن مرجانہ نے، علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا؟ یہ سوچ رہا تھا کہ بی بی شکوہ کریں گی، شکایت کریں گی، ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہمارے حجاب چھین لیے گئے، ہمارے مردوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، پھر ہم ہنسیں گے، سب مل کے مذاق اڑائیں گے. لیکن اللہ رے معرفت زینب بنت علی، جیسی پوچھا اس شقی نے کہ بتا علی کی بیٹی تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا، لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں اپنے خدا کو بہت حسین پایا. یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ امام وقت، انسان کامل، ولی خدا علی زین العابدین جو سن رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور یہ جملہ سند جاری فرمائی، ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ. زمانے کا امام علی زین العابدین گواہی دے رہے کہ پوری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے. استاد آیت اللہ دارستانی فرماتے کہ 2 خطبے جو ثانی زہرا نے کوفہ اور شام میں دیے، اگر آپ کے بجائے آپ کے نانا امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کو ان 2 مقامات پر کھڑے ہو کر خطبے دینا پڑ جاتے کوفہ اور شام میں، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اور یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے سامنے، تو پیغمبر گرامی اسلام بے عینہ ہی وہی خطبے ارشاد فرماتے جو آپ کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی نے ارشاد فرمائے. نہ ایک لفظ کم، نہ ایک لفظ زیادہ. اس لیے کہ جس طرح سے نانا شاگرد خدا، اسی طرح سے نواسی اور بیٹی بھی شاگرد پروردگار ہے. ہر 2 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں. ثانی زہرا نے بشر کو یہ دید عطا کی کہ کربلا کو کس دید سے دیکھو، یہ اساس ہے. اس لیے میں یہ زحمت دے رہا ہوں. کس نگاہ سے، کس افق پر کھڑے ہو کر، کس زاویہ دید سے، کون سی اینک لگا کر کربلا کو دیکھو تو تمہیں کربلا کی الف با سمجھ میں آئے گی. پھر تم نہیں کہو گے کہ خون کے شہیدوں کی لاشوں کی ہم تجارت نہیں کریں گے. آپ خود تجارت کر رہے ہیں. اس دید ثانی زہرا نے بتائی، ما رأیت الا جمیلا. اب بتایا کہ کربلا میں کیا ہوا. کربلا میں جمال خدا کا ظہور ہوا ہے. وہ دن جو بظاہر چند گھنٹوں پر مشتمل ہے، اگر مؤرخ لکھے گا تو وہ یہی لکھے گا کہ 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کے ایک دن کا نام عاشورہ ہے. لیکن عاشور وہ آفتاب بے غروب کہ جو طلوع ہوا لیکن قیامت تک کبھی غروب نہیں ہو سکے گا. بظاہر چند گھنٹوں پر مشتمل تھا یہ دن،
لیکن زمان و مکان کو تمام ان ادوار پر ہمیشہ کے لیے محیط ہو گیا. تمام زمان و مکان سے ماورا بالاتر قیامت تک کے لیے ابدی اور سرمدی ہو گیا. وہ دن جس دن حق تعالی نے اپنے جمال کے ظہور کے لیے اس دن کو منتخب کیا. ڈاکٹر عباس محمود عقاد مصر کے مایاناس اہل سنت عالم ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حسین ابو الشہداء. اور اس کتاب کے اول میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی جو کسی شیعہ عالم نے نہیں لکھی کہ جب میں نے کربلا کو پڑھا اور کربلا کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ روز عاشور میدان کربلا میں بیک وقت دو طرح کی جنگ چل رہی تھی. ایک جنگ لشکر حسین ابن علی اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان، اور دوسری جنگ خود حسین ابن علی کی ذات کے اندر آپ کی صفات اور آپ کی کمالات کے درمیان جاری تھی. بس آقا سے متعلق دو جملے عرض کروں، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. کہا کہ دوسری جنگ حسین ابن علی کی ذات کے اندر آپ کی صفات آپ کے کمالات کے درمیان جاری تھی. روز عاشور ہر وصف حسین اور ہر کمال حسین پورے اوج اور عروج پر. ہر کمال حسینی یہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے سے آگے نکل جائے. علم چاہتا تھا کہ وہ آپ کی شجاعت سے آگے بڑھ جائے، شجاعت چاہتی تھی استقامت سے آگے بڑھ جائے، استقامت چاہتی تھی زہد سے آگے بڑھ جائے، زہد چاہتا تھا عبادت سے آگے نکل جائے. ہر وصف پورے عروج پر. آپ دیکھیں انسان پریشانی کے حالات میں قریب رکھی ہوئی چیز بھول جاتا ہے. بچہ زخمی ہو جائے، کوئی بچہ گر جائے، گھر میں اچانک سے آگ لگ جائے، کوئی ایسی پریشانی بنے، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اول فول باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. گھبراہٹ میں قریب ترین پاس رکھی ہوئی چیز بھول جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتا ہے. روز عاشور جب کئی تیر حسین ابن علی آقا کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے، خون بڑی مقدار میں بہہ چکا تھا، اور 3 دن کے پیاسے اور کئی ساتھی شہید ہو گئے. ایسے میں ابو سمامہ ساعدی نے آگے بڑھ کے عرض کیا، فرزند رسول زوال ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا؟ فرمایا لا نعم. ابو سمامہ ساعدی نے عرض کیا، فرزند رسول میں سمجھا نہیں ہاں، نہیں یا ہاں. فرمایا ابو سمامہ جب تم نے پوچھا تھا تب وقت نہیں ہوا تھا، جب میں نے اپنے لبوں کو جنبش دی لا کہا تب بھی وقت نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے لا کو مکمل کیا میں نے دیکھا وقت داخل ہو گیا تو میں نے نعم کہہ دیا. نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا. یہ حامل نفس مطمئنہ یا علی. یہ ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے. جیسے بھی حالات ہوں، لاشیں اٹھائیں، ٹکڑے اٹھائیں، جنازے پڑھیں، لیکن کہیں گھبراہٹ نہ ہو، بے چینی نہ ہو، اضطراب نہ ہو. ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے. ہم سب مکتب کربلا کے شاگرد ہیں. یہ علم حسین اور شجاعت حسین اور استقامت حسین اور جرأت اظہار، بچپنے کے واقعات، جوانی کے واقعات نہیں. بس میں 2 جملے اور عرض کروں. روز عاشور جو ڈاکٹر عباس محمود عقاد نے کہا کہ جب سب ساتھی امام حسین کے شہید ہو چکے، بیٹے، بھتیجے، بھائی، ساتھی، حتی علی اصغر بھی شہید ہو گئے، ایسے میں عمر ابن سعد آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا، اے حسین ابن علی، مجھے ابھی دارالامارہ سے، گورنر ہاؤس سے ابن مرجانہ کا، عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ حسین سے کہو اگر ابھی بھی مصالحت کے لیے آمادہ ہو جائے تو حسین کو معاف کیا جا سکتا ہے، اپنی خواتین کے ہمراہ واپس بھیجا جا سکتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کسی مرحلے پر پہنچ کر کمپرومائز کر لیتا ہے. اور سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں یہ لکھا ہے کہ حسین اتنے پیاسے تھے لاشیں اٹھا کر کہ جسم کے اکثر خون بہہ چکا ہے، اور جیسے جیسے خون بہتا ہے ویسے ویسے پیاس کی شدت انسان کو اذیت کرتی ہے. کہا اتنے پیاسے تھے حسین کہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے تو آسمان حسین ابن علی کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا تھا. ایک ایک لمحہ قیامت کے انسان سوچ نہیں سکتا.
اس کیفیت میں جب عمر ابن سعد نے آگے بڑھ کے کہا کہ ابھی ابھی عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا، اور وہ کہہ رہے تمہارے پاس دو راستے ہیں، بین سلت و دلہ. جیسے یہ جملہ سنا امام غیرت اور امام عزت حسین ابن علی نے، آپ کی حلقوم اور حنجرے سے آواز جاری ہوئی اور پورے میدان کربلا میں سنی گئی. فرمایا ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین الاسنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہے بین سلت و ذلہ، کہ میں بیعت کروں، ذلت قبول کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. اے عمر ابن سعد، جا کر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتانا حسین کربلا میں کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے. اے آقا حسین، آپ نے روز عاشور جو شعار بلند کیا تھا اپنی زبان مبارک سے، اس سوکھے گلے سے، آج 1400 سال گزرنے کے بعد آپ کی عشاق، آپ کے پیروکار، آپ کے چاہنے والے آپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں چاہے علی اکبر کے کتنی غلام ہماری گودیوں میں شہید کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی علی اصغر کے غلام ہماری گودیوں میں مارے جائیں، ذبح کر دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ، چند سال کا بچہ، اور اس کا نام بھی علی اصغر تھا، اپنے دادا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا. آقا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی تیرے پرچم کو سر نگو نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم سب کو شہید کر دیا جائے اور ہم میں سے صرف ایک بچہ روئے زمین پر زندہ رہ جائے، وہ بھی یہی کہے گا کہ یزیدیت مردہ آباد اور حسینیت زندہ آباد ہے. یہ ہمارا شعار ہے. ہم کبھی طاغوت کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں نہیں پہنیں گے. شہادت ہمارا افتخار ہے، شہادت ہمارا سرمایہ ہے. ہم نے اس سرمایہ کی حفاظت کرنی ہے. ہر وقت پورے عروج پر وہ جرأت اظہار، اور اب تلوار اٹھائی. دیکھیں کس مرحلے پر تلوار اٹھائی. اب وقت نہیں کہ میں مزید جزیات کو بیان کروں. یہاں تک کہ جب تلوار اٹھائی اور حملے شروع کیے، شہید مطہری فرماتے امام عزت اور امام غیرت کئی کلومیٹر تک دشمن کے لشکر کو ہانک کر لے جاتے ہیں. فرماتے ہیں 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا علی اکبر جیسا بیٹا تم نے مار دیا، اس کی جنگ دیکھو جس کے عباس جیسے بھائی کے شانوں کو تم نے قطع کیا. اکیلے حسین دشمن کو بھگاتے ہوئے لے جاتے ہوں. پھر پلٹ کر خیام کے گرد ایک ٹیلا منتخب کر رکھا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ اہل حرم کو اپنی موجودگی کا یقین دلا دیں، احساس دلا دیں، اور دشمن کو بھی متوجہ کر دیں کہ کوئی خیام کی طرف پلٹ کرنا ہے. جو آخری حملہ کیا 12 کلومیٹر دور اکیلے زخمی اور پیاسے حسین دشمن کے لشکر کو 12 کلومیٹر تک بھگاتے ہوئے لے کر گئے. سید مہدی بحر العلوم جیسے برجستہ شخصیت نے جملہ کہا کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ میں یہ طے کر سکوں کہ علی بڑے شجاع تھے یا حسین ابن علی بڑے شجاع تھے. کا حق یہ کہ باپ اور بیٹا دونوں شجاعت میں برابری کی منزل پر تھے. ابو الحسن حفیظ جالندری یہ اشعار میں کبھی پڑھتا ہوں جنہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا، پاکستان کے قومی ترانہ لکھنے والے، یہ بھی روز عاشور سید الشہداء کے لمحات کی شجاعت کو نظر انداز نہ کر سکے، اور لکھا لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے، مئے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ بالیقین حسین ہے.
نبی کا نور عین ہے، یہ شجاعت ہے، وہ جرأت اظہار، وہ علم ان حالات میں، اور پھر جود و عطا۔ استاد بزرگوار تشریف فرما بیٹھے ہیں، برجستہ ترین بہت علمی شخصیت ہیں، ایسی شخصیات کے سامنے مجھ جیسا طالب علم لب کشائی کرے مناسب نہیں۔ لیکن حسین ابن علی مظہر اسماء خدا، ذات کا مظہر ممکن نہیں ہے، اسماء ذات کا مظہر بھی ہو، صفات ذات کا مظہریت بھی ممکن نہیں ہے، جو تین ہے، حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے۔ لیکن جو باقی دعائے جوشن کبیر میں 1000 کے قریب آپ صفات پڑھتے ہیں، اسماء خدا، ان تمام اسماء الہی کے مظہر تام حسین ابن علی، حق تعالیٰ کی رحمانیت کے مظہر۔ وقت دعا ہے تو میں بس یہ ایک روایت عرض کر، اللہ کی رحمت کے ساتھ کسی کا کوئی تقاب پہچاننا ہے حسین کون ہے، جس کے پاس حسین ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ایک جملہ خود آقا امام حسین نے روز عاشور فرمایا تھا، حق تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے کہا کہ پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ آئیں سب مل کر آقا حسین کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، اے آقا حسین، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ حسین حق تعالیٰ کے کرم کی تجلی ہے، حسین حق تعالیٰ کی لامحدود رحمت کے مظہر۔ یہ جو ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، میرے اعتبار سے یہ جملہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ سرے سے میدان الگ ہے۔ ماں کی رحمت یا ہم انسانوں کے کسی کے ساتھ ایک شفقت آمیز رویہ، اس میں اور خدا کے رحمان ہونے میں یہ دو الگ چیزیں ہیں، سنخیت نہیں ہے۔ ہماری رحمت ایک اور ہے، مثلا جیسے اگر آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہو، راستے میں ایک معذور ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، بینائی نہیں ہے، نابینا ہے، اپاہج ہے، کسی راستے میں بیٹھا ہے، مدد کا طلبگار ہے، اور آپ اس کے پاس سے گزریں تو ذرا تذبذب میں پڑ جائیں گے، اس کی مدد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہیں پیشہ ور نہ ہو، اسی کچ مچ کی کیفیت میں آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور چند قدم اٹھانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً مستحق ہو، تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر پلٹ کے آتے ہیں اور کافی آگے جانے کے بعد لوٹ کے آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یا آپ نے کس کی مدد کی؟ اس کی مدد کی یا خود کی مدد کی؟ خود کی مدد کی، اس کی مدد نہیں کی۔ اس لیے کہ ہماری تخلیق اس انداز سے ہوئی ہے کہ جب ہم ایسا منظر دیکھیں اور پھر ریئیکشن نہ دکھائیں، مثبت عکس العمل نہ دکھائیں، اس کی مدد نہ کریں، تو ہماری روح میں کانٹا چبھتا ہے۔ تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں لوٹا تھا، وہ اس اپنی روح سے اس کانٹے کو نکالنے کے لیے پلٹ کر آیا۔ خدا کی رحمت کا بشر کی رحمت کے ساتھ کیا تقابل ہے؟ اگر خدا کی رحمت کا مظہر تام دیکھنا ہے تو روز عاشور حسین ابن علی۔ میں نے مقتل کی کئی کتابوں میں یہ روایت پڑھی ہے، روز عاشور جب تمام ساتھی شہید ہو گئے، بیٹے بھتیجے شہید ہو گئے، اپنی شہادت سے کچھ لمحے پیشتر خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر حسین ابن علی زار زار گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ثانیہ زہرا بھیا کے رونے کی آواز سن کے باہر آئیں، کہا بھیا حسین علی اکبر کو یاد کر کے رو رہے ہیں، پہچاننا ہے حسین کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہاں ابو الفضل عباس کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا علی اصغر کی یاد میں اشک بہا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ سنیں گے؟ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے پوچھا بھیا حسین پھر کیوں رو رہے ہیں؟ عجیب ہے، یہ جملہ مقتل کی کتاب میں نے دیکھا، دشمن کے لشکر کی طرف اشارہ کیا۔ حسین کون؟ حق تعالیٰ کی لامتناہی رحمت کا مظہر۔ دشمن کے لشکر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اب کی اللہ اولاء الذین سیدخلون النار بسبب، بہن زینب ان دشمنوں کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ ان قریب میری وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے۔ جو دشمن کے جہنمی ہونے پر گریہ کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔